السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس مقدس رات تاک رات میں جاگنے، عبادتیں کرنے اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام آج کے اس رات میں جو کچھ عبادتیں کریں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کے گناہ صغائر و کبائر معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کیا سمجھیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اور جبریل امین آج کی اس مقدس رات میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک امر کے لیے، ہر ایک حکم کے لیے، اور طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہوا کرتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان اور اس ارشاد پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اس امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ اس امت کے لیے شب قدر ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تھوڑا نیچے کرتے ہیں۔ شب قدر ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو لوگ آج کی اس رات کی قدر کرتے ہیں، آج کی اس رات کی قدر کی برکتوں سے وہ خود بھی قدر والے ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ آج کی اس رات کی قدر کرے، آج کی اس رات میں عبادتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نیک اعمال کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قیام اللیل میں مشغول ہو، خوب دیر تک قیام کرے، رکوع و سجود میں مشغول ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے اپنی محبت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا اور اس کے لیے قبولیت کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ جو لوگ آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور سچی عبادت کی کوشش کرتے ہیں، عبادت میں خلوص مد نظر رکھتے ہیں، خلوص الہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا نتیجہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کی اس رات ہم صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش کریں، عبادتیں کریں، تسبیح و تہلیل بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ آج کی اس رات میں فضول باتیں کرنے سے پرہیز کریں، گناہ سے پرہیز کریں، نیکیوں کی طرف راغب ہوں، نیک کام کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین زمین پر اترتے ہیں، دیگر فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت سارے انعامات فرمائے، بہت سارے احسان اس امت پر فرمائے۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام رمضان ہے، اور پھر انہی انعامات میں سے ایک انعام شب قدر جیسی مقدس رات ہے۔ قدر کی مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے تاکہ وہ بندوں سے ملاقات کریں، بندوں سے مصافحہ کریں اور بندوں کو مبارکبادی پیش کریں۔ جو بندے آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے نیچے کرو، اسے نیچے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بخشنے کے لیے، بندوں کو معاف فرمانے کے لیے، بندوں کی مغفرت کے لیے ان سارے موقعوں کو عطا فرمایا ہے تاکہ بندہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائے، شب قدر جاگ کر اپنی مغفرت طلب کرے، شب قدر جاگ کر رحمت حاصل کرے، شب قدر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرے، شب قدر جاگ کر اپنے اندر تبدیلی لائے، شب قدر کے ذریعے سے، اس میں عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور صحیح معنوں میں عبادت کرتا ہے، محض رات جاگنے کے طور پر آج کی اس رات کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کا جاگنا عبادت کے طور پر رہتا ہے، اس کا جاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے، اس کا جاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے رہتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رات گزارنے والا ہو کر آج کی اس رات کی صحیح معنوں میں آج کی اس رات کا فائدہ اٹھانے والا اور آج کی اس رات کی رحمتیں حاصل کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے،
رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس رات نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے۔ دوستوں اور بزرگوں، کثرت نوافل سے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں آج کی اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کی اس رات کی اہمیت صرف جاگنا ہی نہیں بلکہ اس کا جاگنا عبادت کے ساتھ ہو، اس کا جاگنا ایمان کے ساتھ ہو، اس کا جاگنا احتساب کے ساتھ ہو، اس کا جاگنا بیداری کے ساتھ ہو۔ بیداری صرف اور صرف آنکھوں کی بیداری نہیں ہوتی بلکہ دوستوں اور بزرگوں دل سے بیدار ہونا ضروری ہے۔ انسان دل و دماغ کو حاضر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، دل و دماغ سے جاگتا رہے۔ صرف جو ہے آنکھوں کو جگا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کو بیدار نہیں رکھے گا، جب تک انسان اپنے آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بیدار نہیں رکھے گا تب تک وہ انسان شب قدر کی فضیلتوں کو کما حق حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص شب قدر کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص ضروری ہے اس پر کہ وہ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو بھی بیدار رکھے۔ جو شخص اپنے دل و دماغ کو بیدار رکھتا ہے، غفلت سے اپنے آپ کی پرہیز کرتا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو شخص غفلت سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا، کیونکہ غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ انسان جب تک غافل رہے، غفلت میں رہ کر ساری زندگی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کی عبادت کچھ کام کی نہیں ہے۔ غفلت میں رہ کر دنوں رات عبادت کرتا رہے، عبادت کر رہا ہے لیکن اسے احساس تک نہیں ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے اور کس واسطے وہ عبادت کر رہا ہے۔ آج عبادتیں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم کس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم کس بادشاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس مالک کی عبادت کر رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی، اور بے توجہی بے خیالی کے ساتھ ہم ساری عمر عبادت کرتے رہیں تب بھی ہمارا ساری عمر عبادت کرنا بیکاری کا ہے، ہمارا وہ ساری عمر عبادت کرنا کچھ کام کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غفلت کے ساتھ عبادت کی ہے۔ غفلت ہرگز درست نہیں ہے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ انسان غفلت ہی کی وجہ سے انسان کے اوپر سارے پردے غفلت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر آپ غافل ہیں، اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے، اگر آپ جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس خدا کے تعلق سے آپ کے اندر خیال پیدا نہیں ہے تو دوستوں اور بزرگوں گویا کہ ایک معنوں میں آپ غفلت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ غفلت کے ساتھ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ہم جو کچھ عبادت کریں ہماری عبادت بیداری کے ساتھ ہو، ہم حاضر رہ کر عبادت کریں۔ غفلت میں رہ کر عبادت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم غافل ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں، ساری نماز ختم ہو جاتی ہے پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کس ہستی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کس ذات کے لیے رکوع کر رہے ہیں، ہم کس ذات کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ ساری نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دوستوں اور بزرگوں، احساس کا نہ ہونا یہ بھی غفلت ہے۔ ہم اپنے اندر احساس باقی رکھیں کہ ہم کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس مالک کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اگر بیداری ہمارے اندر آ جائے دوستوں اور بزرگوں، پھر اس کے بعد آپ جو کچھ عبادت کریں گے، جو کچھ سجدہ کریں گے، جو کچھ رکوع کریں گے، جو کچھ قیام آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے آپ کے ان رکوعوں کو دکھاتے ہوئے فخر فرمائے گا کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے سامنے کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب آپ بیدار رہ کر عبادت کی کوشش کریں گے، جب آپ بیداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کے عوض ضرور اپنا فضل و کرم آپ پر نازل فرمائے گا۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بیداری کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ غفلت، سستی، کاہلی کے ساتھ ہرگز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ غفلت کے ساتھ کی عبادت دوستوں اور بزرگوں نہ کچھ کام کی ہے
نہ کچھ فائدے کی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ غفلت کی چیز بے روح کے جسم کی طرح ہے۔ غفلت کی عبادت، غافل رہ کر عبادت بے روح کا جیسا جسم ہوتا ہے، ویسے ہی غافلوں کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ ساری زندگی غفلت کے ساتھ ہماری عبادت ہوتی رہے دوستو اور بزرگوں، ہمارا وہ عبادت، اس طرح عبادت کرنا کچھ کام کا نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم جو کچھ عبادت کریں اس میں ہم اپنے آپ کو حاضر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم جب تک حاضر نہیں رہیں گے، ہم حاضر دماغ کے ساتھ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے رکوع کر رہے ہیں، جب تک ہمارے اندر یہ خیال و توجہ پیدا نہ ہو دوستو اور بزرگوں، ہماری عبادت میں لذت پیدا نہیں ہو سکتی، ہماری عبادت میں مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی، ہماری عبادت میں چاشنی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر ہم اپنی عبادتوں میں چاشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے طور طریقے بدلیں، ہم اپنے سارے ڈھنگ بدلیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کا موقع نصیب فرما رہا ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے دوستو اور بزرگوں۔ ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس کی توفیق سے ہم شب قدر جاگ رہے ہیں، اس کی توفیق ہے کہ ہم آج تاک رات منا رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی توفیق ہے، اس کا بہت بڑا شکریہ ہے۔ کیونکہ دوستو اور بزرگوں، جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے اس پر کھلتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو، کیونکہ شکریہ صرف زبانی سے نہیں ہوا کرتا بلکہ شکریہ جو ہے عبادت کے ذریعے سے بھی ہوا کرتا ہے، شکریہ جو ہے حکم کی فرما برداری کے ساتھ ہوا کرتا ہے، شکریہ صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ فرما برداری کے ساتھ جو ہے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اگر آپ فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، معصیت سے بچتے ہیں، گناہوں سے آپ بچتے ہیں، تو دوستو اور بزرگوں گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ شکریہ ادا کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دوستو اور بزرگوں اس کے احکامات پر چلتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس کے احکامات پر جب بندہ چلے گا تبھی جو ہے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ایک بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا کہلائے گا۔ ہم عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف جو ہے زبانی طور پر ہم رہتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس طرح ہمارا رہنا کچھ فائدہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ آج شب قدر ہے، شب قدر ہم کس اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جب تک ہمیں حضوری نصیب نہیں ہوگی دوستو اور بزرگوں، شب قدر میں رہتے ہوئے بھی ہم شب قدر سے محروم رہیں گے۔ اگر ہمیں حضوری نصیب ہو جائے تو ہم جو ہے ہمارے لیے ہر رات جو ہے برکت والی رات، ہر رات جو ہے ہمارے لیے شب قدر ہے۔ کب؟ جب حضوری ہمیں نصیب ہو۔ دوستو اور بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اس خیال سے ہم خدا کی عبادت کیا کریں، اس خیال سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، تبھی چل کر بندگی کا مزہ ہمیں نصیب ہوگا، تبھی چل کر بندگی کا ذوق و شوق ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ہماری بندگی اس انداز کی نہیں ہے تو ہمیں بندگی کا شوق نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم نمازیں تو ادا کرنے والے ہو جائیں گے لیکن نماز کی جو لذت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جو لذت ہے، وہ ہمیں ساری زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور بغیر لذت کی عبادت دوستو اور بزرگوں اتنی فائدہ مند نہیں ہے۔ بغیر لذت کی عبادت آپ مقصد کو نہیں پہنچ سکتے اس سے۔ اگر آپ مقصد کو پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عبادت کی لذت ضروری ہے، عبادت کا مزہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ مقصد کو پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عبادت کی لذت ضروری۔ اگر عبادت کی لذت ہی نصیب نہ ہو تو آپ مقصد کو پہنچنا بہت دشوار ہے آپ کے لیے، آپ مقصد کو نہیں پا سکتے دوستو اور بزرگوں۔ اس لیے ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن عبادت کی لذت نصیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نمازیں ادا کرنا ہمارے اوپر دشوار ہوا کرتا ہے، عبادت کرنا ہمارے لیے دشوار ہوا کرتا ہے۔
बंदगी करना हमारे लिए दुश्वार होता है। अगर वही सही मानों में हम अगर अपने अंदर इबादत की लज्जत महसूस करें तो जरूर बेजरूर हमारे लिए फिर इबादत हम पर आसान हो जाती है, नमाजें अदा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये महज ख्याल करने से नहीं होता, ये महज ख्याल करने से नहीं होता, बल्कि जो है कोशिश के बाद ही ये चीज नसीब होती है, कोशिश के बाद ये चीज हासिल होती है। सिर्फ ख्याल करने से, सिर्फ तमन्ना करने से कोई चीज हासिल नहीं होती। ये जरूर है कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अपनी इबादत की लज्जत अता फरमाएगा, लेकिन उम्मीद जो है फकत ख्याली तौर पर उम्मीद काम की उम्मीद नहीं हुआ करती, बल्कि उम्मीद के लिए कोशिश भी जरूरी है। देखिए, दो चीजें हुआ करती हैं, एक उम्मीद है और एक जो है तमन्ना करना है। एक आरजू है, एक उम्मीद है और एक आरजू है। उम्मीद और आरजू में फर्क है दोस्तों और बुजुर्गों। एक उम्मीद है और एक आरजू है। उम्मीद जो है असल हुआ करती है, उम्मीद जो है दलील के साथ हुआ करती है। आरजू जो है बेअसल होती है, बेदलील होती है। तमन्ना जो है बेदलील होती है, बेअसल हुआ करती है। और आरजू जो है अल्लाह तबारक व तआला से आरजू रखना है, बंदा आरजू रखना है, मकामे रजा में होना है बंदे को। लेकिन आरजू जो है सिर्फ सोचने को आरजू नहीं कहा जाता, बल्कि आरजू और तमन्ना के अंदर ये फर्क करते हैं, इस तौर पर फर्क करते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी अच्छी बात इसके अंदर जो है तफरीक के लिए बड़ी अच्छी मिसाल आप देते हैं। आप फरमाते हैं कि रजा यानी उम्मीद और तमन्ना यानी आरजू दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क किस तौर पर है? फरमाते हैं कि रजा असल हुआ करती है और तमन्ना जो है आरजू बेअसल होती है। रजा दलील के साथ होती है, आरजू और तमन्ना बेदलील के हुआ करती है। आज हम सारे के सारे जो है आरजू और तमन्ना में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें जो है उम्मीद में हम नहीं है, क्योंकि उम्मीद जो है सिर्फ तमन्ना ही को उम्मीद नहीं कहा जाता, बल्कि रजा जो है फरमाते हैं कि रजा की मिसाल इस तौर पर है कि एक शख्स जो है वक्त पर बीज बोया, बीज बोने के बाद फिर जो है सही देखभाल उसने की, काश्तकारी के बाद सही देखभाल उसने फसल की सही देखभाल की, उसे वक्त पर पानी दिया, उसकी रखवाली करता रहा, उसे जो कुछ खाद की जरूरत थी उसे देता रहा, गर्ज़े की सही रखवाली उसकी करता रहा। उसके बाद जब फसल तैयार हो गई, फिर जो है फसल काटा, फसल काटने के बाद फिर खलियान में जमा किया, एक जगह जो है उस फसल को जमा किया। जमा करने के बाद फिर जो है ये बात कहे कि मुझे उम्मीद है कि जो है ये तकरीबन जो है एक 100 बोरिया यानी 100 थैले जो है 100 कुंटल हो जाएंगे। 100 क्विंटल जो है ये जो है ये अनाज 100 क्विंटल होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। दोस्तों और बुजुर्गों फरमाते हैं ये उम्मीद दुरुस्त उम्मीद है और इसी को उम्मीद कहा जाता है। और तमन्ना और आरजू किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि एक शख्स बेमौसम बीज डाला, यानी वो बीज डालने का वो मौका महल नहीं था, वो वक्त नहीं था, बेमौसम था, उस वक्त जो है बीज बोया। उसके बाद जो है फिर कभी उसने खेत की तरफ अपना रुख भी नहीं किया, बल्कि जो है अपने घर में सोता रहा, सुस्ती काहिली बरतता रहा। एक दिन भी पलटकर जो है खेत की तरफ नहीं देखा, फसल की तरफ नहीं देखा। फिर जब फसल तैयार हो गई, फिर जो है फसल काटने के लिए जाता है और ये कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जो है ये फसल जो है 100 क्विंटल हो जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों फरमाते हैं कि ये उम्मीद इसको नहीं कहा जाता, इसे आरजू और तमन्ना कहा जाता है। ये आरजू और तमन्ना है क्योंकि इसमें उसने कोशिश नहीं की, उसने मेहनत नहीं की, सिर्फ वो ये सोच रहा है कि जो है अल्लाह तबारक व तआला इसको 100 क्विंटल कर देगा। दोस्तों और बुजुर्गों फरमाते हैं कि ये उम्मीद नहीं है, ये आरजू है, ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश का सही होना, दुरुस्त होना, पूरा होना ये जरूरी नहीं है। दोस्तों आज हम
خواہش میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، عبادت ڈھنگ سے نہیں کرتا، نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جھوٹا ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کے مطابق جس طرح اپنا وقت گزارنا تھا اس نے وقت نہیں گزارا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کے مطابق جس طرح خدا سے وہ امید رکھ رہا ہے، امید کوشش کے ساتھ ہوا کرتی ہے، بغیر کوشش کی امید نہیں ہوتی دوستو اور بزرگوں۔ اس لیے اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم اس کے لیے محنت کریں، ہم اس کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہم نیک اعمال کی کوشش کریں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بھلائیاں کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم خوب گناہ کرنے کے باوجود ہمیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم گناہ کرنے کے باوجود ہمیں کچھ فکر نہیں، ہمیں کچھ احساس نہیں ہے، ہم خوش ہیں، ہم نمازیں ترک کرتے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم عبادتیں چھوڑتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں روزی نہیں ملتی، اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ فلاں فیصلے نہیں ہوتے، اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمت نہیں عطا فرماتا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سوچ کر وقت گزارتے ہیں اور دھوکے میں رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت بسا اوقات صرف اور صرف نعمت اس کی جو ہے خوشی کے طور پر ہی نہیں بلکہ بندے کی آزمائش کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ ہم عبادت چھوڑتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے، اگرچہ ہمارے دامن میں ہزاروں گناہ ہو، اگرچہ ہمارا دامن گناہ سے بھرا ہوا ہو، ہمارا دامن گناہ سے گندا اور میلا ہو چکا ہو، ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں، بلکہ ہم گندے دامن کو لے کر، گناہ سے بھرا ہوا دامن کو لے کر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک اور بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خدا کا پسندیدہ بندہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ فلاں فیصلے کر رہا ہے، فلاں فیصلے کر رہا ہے، جبکہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحم فرما رہا ہے، کہیں ہمارے اوپر پھر اس کی گرفت نہ فرمائے، کہیں اس نعمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں آتی، بلکہ ہم اندھیرے میں چلتے چلے جاتے ہیں، اندھیرے میں چلتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کہیں اگر ٹھوکر لگ جائے تو ہمارا پیر ٹوٹ سکتا ہے، اگر ہمیں ٹھوکر لگ جائے تو ہمارا سر پھوٹ سکتا ہے، اگر ہمیں ٹھوکر لگ جائے تو ہماری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ دوستو اور بزرگوں، ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ہمارے اندر احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو خدا کا بہت نیک بندہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خدا کا بہت اچھا بندہ سمجھتے ہیں، ہم فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم بھلے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اشرف المخلوقات اس وقت ہو جب تم اشرف کے کام کرو، جب تم نیکی کے کام کرو، جب تم درستگی کے کام کرو۔ اگر تم شیطانوں کے کام کرو اور امید رحمان والوں کی رکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام ہم شیطانوں کا کریں، کام ہم شیطان کو خوش کرنے والا کریں، اور امید ہم خدا کو خوش کرنے کی رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے، انسان اس میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس طور پر خیال کرتے ہوئے۔ اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں کیا ہوں، پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں،
کہ میرے دامن میں کتنے نیکیاں ہیں، دن اور رات میں خدا مجھے کتنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کتنے واجبات ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اس بات کی طرف آپ توجہ کریں، بجائے اس کے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں۔ دوستو اور بزرگوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کو گیا۔ آپ حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کو گیا، آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا آپ کے پاس ہی رات گزارنے کا موقع مجھے ملا۔ رات بھر حضرت سفیان ثوری روتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ حضرت یوسف آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رات بھر روتے رہے، آپ کی کرب و بے چینی کو دیکھ کر، آپ کے رونے پلانے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا، میں بھی رویا۔ آپ جس کرب میں مبتلا تھے، آپ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کر رہے تھے، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح آپ نیاز مندی کے ساتھ پیش ہو رہے تھے، حضرت یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دیکھا کہ آپ خوب رو رہے ہیں، ساری رات آپ کی روتے ہوئے کٹتی ہے، ساری رات روتے ہوئے گزارتے ہیں آپ۔ صبح کے وقت حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبح کے وقت میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقدس شہیدے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل و کرم فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ ساری رات آپ روتے گزار رہے ہیں۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے تو صحیح، آپ اس قدر جو رو رہے ہیں کیا آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ آپ اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ دوستو اور بزرگوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد آپ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، ریت کا چھوٹا سا ذرہ اٹھاتے ہیں، آپ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، پھر حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے یوسف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کی حیثیت اس کے برابر بھی نہیں، گناہ کی حیثیت اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ کی حیثیت اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس واسطے رو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معلوم وقت نزا میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ ملت اسلام پر مجھے موت نصیب فرمائے۔ اس کرب و بے چینی میں رو رہا تھا کہ کہیں وقت نزا ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں انتقال کے وقت ایمان کی دولت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ دوستو اور بزرگوں، سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر ولی کامل، جلیل القدر بزرگ اللہ والے، آپ کا یہ حال آپ فرماتے ہیں کہ میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ دیکھو دوستو اور بزرگوں، رات بھر روتے رہے، جب سبب پوچھا گیا آپ فرماتے ہیں میں اس واسطے رو رہا ہوں تاکہ میں وقت نزا کہیں میں ایمان کی دولت سے خالی نہ ہو جاؤں، اس واسطے میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے میں آنسو بہا رہا ہوں کہ الہی وقت نزا مجھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھنا، ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ
جیسے بڑے بزرگ روئیں اس خیال سے کہ وقت نزا میرا کیا معاملہ ہوگا، انتقال کے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، بڑے تعجب کی بات ہے، ایک اللہ کے مقدس ولی ہو کر، خدا کے مقرب ہو کر، خدا کے چہیتے ہو کر، مقام خوف اتنا غالب ہے ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس درجے بھرا ہوا ہے کہ وہ مقام حیرت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ مقام حیرت میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا سے عرض کر رہے ہیں کہ الہی وقت نزا میرا ایمان سلامت رکھنا۔ آج ہم کتنا روتے ہیں دیکھو آپ، آج ہم اپنے آنکھوں سے آنسو کتنے بہاتے ہیں دیکھو، صرف ہم فخر کرنا جانتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کتنے آنسو نکلتے ہیں دیکھو۔ ہم فخر کرتے رہیں، ہم عبادت گزار ہیں، ہم خدا کو چاہنے والے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس بات پر فخر کرتے رہیں جبکہ ہماری عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں قبول ہے، خدا ہی بہتر جانے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے منظور فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے وہ خدا ہی کو معلوم۔ دوستو اور بزرگوں، اس واسطے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بننا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ غم 3 طرح کا ہوا کرتا ہے، غم 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ اول غم طاعت اور بندگی کا غم، طاعت وہ نیکی کا غم ہوا کرتا ہے، اس بات سے کہ ہم نے جو طاعتیں کی ہیں، جو فرمانبرداریاں ہم نے کی ہیں، جو نیکی ہم نے کی ہیں، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ قبول ہوگی یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا، شاید قبول نہ ہو، اس بات کا غم اسے رہے گا کہ شاید قبول نہ ہو، ہم نے جو کچھ نیکی کی، ہم نے جو کچھ اطاعت کی ہے، شاید وہ قبول نہ ہو۔ یہ غم کی پہلی قسم ہے دوستو اور بزرگوں۔ اور ایک قسم کا غم لاحق ہوتا ہے، وہ گناہ اور معصیت کا غم ہوتا ہے، گناہ اور معصیت کا غم ہوتا ہے، وہ اس طور پر کہ بندے کے اندر اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں معاف فرمائے گا۔ یہ جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہم زندگی بھر عبادت کریں تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری عبادت کا جو ہے بدلہ جنت ہی دینا چاہیے، اس پر واجب ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہرگز نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، زندگی بھر خدا کرتے رہے، تب بھی اگر اس کا ارادہ ہو اور وہ چاہے تو آپ کو زندگی بھر عبادت کرنے کے باوجود بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ زندگی بھر آپ نے خدا کہا، زندگی بھر آپ نے اللہ کہا، زندگی بھر آپ نے اس کی عبادت کی، تو خدا پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ کو جنت ہی میں داخل کرے، نہیں دوستو اور بزرگوں، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ اور گناہ بھی ویسے ہی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں معافی فرمائے گا، معاف کرنا ہی کرنا، یہ خدا پر واجب نہیں ہے، یہ خدا پر لازم نہیں ہے دوستو اور بزرگوں۔ ہاں، ہم پر ہی لازم ہے کہ ہم معافی طلب کرتے رہیں، معافی تلافی کرتے رہیں، ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے رہیں کہ خدایا تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما، ساری زندگی ہم پر معافی مانگتے رہنا، یہ ہم پر واجب ہے۔ لیکن بقیہ خدا کی مرضی، خدا پر واجب نہیں کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ مالک مطلق ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے ویسے فیصلے کرے، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں ہے دوستو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسرا جو غم ہوتا ہے وہ گناہ کے تعلق سے کہ شاید میری بخشش نہ ہو، شاید میری مغفرت نہ ہو۔ دوستو اور بزرگوں، تیسرا غم فرماتے ہیں، تیسرا غم معرفت کے تعلق سے ہوتا ہے کہ شاید کہیں مجھ سے یہ معرفت کی دولت چھین نہ لی جائے، مجھ سے جو ہے معرفت کی دولت چھین نہ لی جائے، یہ ختم نہ کر دی جائے، کیونکہ معرفت کی دولت اگر چھین لی جائے
فرماتے ہیں کہ یہ غم بہت بڑا غم ہے، یہ غم بہت بڑا غم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے اندر کون سا غم ہے؟ دیکھیں آپ، غم 3 غم ہیں۔ ایک طاعت و نیکی، طاعت و فرما برداری، طاعت و نیکی کا غم کہ شاید ہماری نیکیاں خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، اس بات کا غم انسان کو کھائے جانا چاہیے۔ ہم خوش ہوتے ہیں 4 رکعت فجر کی ادا کر کے کہ اللہ ہماری عبادت، میں نے عبادت کر لیا۔ ظہر کی 12 رکعت ادا کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا۔ عصر کی 8 رکعت ادا کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا۔ مغرب کی 7 رکعت ادا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا۔ عشاء کی 17 رکعت ادا کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا۔ دوستو اور بزرگوں، ہم عبادت کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر کے بہت بڑا کام کر لیا۔ اور جو عابد و زاہد ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو خدا رسیدہ ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ عبادت کے باوجود وہ خوف میں ہیں کہ ہماری عبادت خدا کی بارگاہ میں شاید قبول نہ ہو، اس خوف میں ہیں۔ امید رکھنا ہے یہ اور بات ہے، لیکن دوستو اور بزرگوں، خوف بھی ضروری ہے۔ جب تک خوف بندے کے اندر نہ ہو، صرف امید ہی انسان کو جو ہے، کیونکہ بسا اوقات امید رکھنے سے انسان نڈر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے انسان کہ میں جو چاہے گناہ کروں خدا مجھے معاف فرمائے گا، یہ سوچ کر جو ہے انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ خوف و امید دونوں کے درمیان انسان زندگی گزارنا چاہیے۔ انسان کے اندر خوف بھی رہے خدا کا کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو، کہیں اس کے سزا کا مستحق نہ بن جاؤں، خوف بھی ہو انسان کے اندر، اور خدا کی بارگاہ سے امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ عبادت کر رہا ہوں خدایا مجھ سے خوش ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے میری اس عبادت کو قبول فرما لے، مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، اس بات کی امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے، جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، انسان کے لیے خوف بھی ضروری اور انسان کے لیے امید بھی ضروری۔ جب ہمارے اندر خوف رہے گا، ہمارے اندر امید رہے گی، دوستو اور بزرگوں، خوف اور امید یہ 2 پروں کے ذریعے سے ہم بہت اونچی اڑان اڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک پر اگر ہے، ایک پر نہیں ہے، تو ہماری اڑان اونچی نہیں اڑ سکتے ہم۔ ہماری اڑان درست ہونا بہت مشکل ہے دوستو اور بزرگوں۔ ہم اپنی اڑان کو اگر درست رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دونوں بازو درست رہیں، ہمارے دونوں بازو درست رہیں۔ اگر دونوں بازو ہمارے درست ہیں، دونوں بازو کیا ہیں؟ ایک بازو خوف ہے اور ایک بازو امید ہے۔ اگر 2 بازو ہیں دوستو اور بزرگوں، پرندے کی اڑان صحیح ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی بازو ہو تو پرندے کی اڑان درست نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم اپنی نیکیوں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کے وقت خوف بھی اپنے اندر رکھیں، اعمال کرتے وقت اپنے اندر خوف بھی رکھیں اور امید بھی اپنے اندر رکھیں۔ خوف و امید دونوں چیزیں ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو دلائے گی، ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو خوشنودی حاصل ہوگی اگر آپ خوف و امید رکھتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے ہم شب قدر جاگنے کا مقصد ہم جانیں کہ ہم شب قدر جاگ کر ہم اپنے اندر کیوں جاگ رہے ہیں، ہم یہ جاگنے کی کیا ضرورت ہے، اور جاگنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرماتا ہے، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں شب بیداری کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہوئے خوف اور رجا کے ساتھ، امید کے ساتھ ہم اگر خدا کو یاد کرتے ہیں، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمیں قبول فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہم پر نازل ہوگی اگر ہم غفلت کے ساتھ خدا کو یاد کریں، جو کچھ عبادت کریں اس میں ہم غافل رہ کر عبادت کریں۔ دوستو اور بزرگوں، غفلت کی عبادت کچھ فائدے کی نہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، آج کی رات نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، نفل نمازیں
किस अंदाज से आप अदा करते हैं देखिए, कितना खुशू और खुजू के साथ आप नफिल नमाजें अदा करते हैं देखिए। बहुत सारे लोग जो है 100 रकत नफिल अदा करना है ये सोच कर जो है 100 रकत का निशाना बांध कर जो है जल्दी नमाज अदा करते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, गड़बड़ से आप नमाज अदा न करें, जल्दबाजी से नहीं, बल्कि आप अपने दिल को खुदा की बारगाह में हाजिर रखते हुए आप इबादत करने की कोशिश करें। आप 10 ही रकत नमाज अदा करें, शबे कद्र में आप 10 ही रकत नमाज अदा करें, लेकिन 10 रकत नमाज आपकी सुकून के साथ अदा हो, खुशू और खुजू के साथ अदा हो। ऐसा नहीं सुनते वक्त आपको जोश आए और उसके बाद जो है आप जो है बिस्तरे में जाकर लेट जाएं, आप सो जाएं। ऐसा नहीं दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि आप शबे कद्र में कम से कम 10 रकत तो नमाज अदा करने की कोशिश करें, 10 रकत नफल अदा करने की कोशिश करें। नवाफिल आप जो है आप दस्तयाब है, हर जगह दस्तयाब होते हैं, कैलेंडरों के पीछे हुआ करते हैं। आप जो है नफिल नमाज है उसके अंदर देख कर आप पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम जो है 10 रकत शबे कद्र में आप 10 रकत, चूंकि जो है 2 रकत भी जो है अगर आप अदा करते हैं तो भी जो है कम से कम 2 रकत कहा गया है, लेकिन 2 से 10 रकत जो है अगर आप अदा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और औसतन जो है शबे कद्र की 100 रकत नमाज है, और ज्यादा से ज्यादा जो है शबे कद्र की 1000 रकत नमाज है। आप 1000 रकत अदा करते हैं या 100 रकत अदा करते हैं या 10 रकत अदा करते हैं, ये आपकी हिम्मत पर बात है। आप 10 कीजिए, 20 कीजिए, 30 रकत कीजिए, 40 रकत अदा कीजिए, 50 रकत अदा कीजिए, 100 रकत अदा कीजिए, आपकी हिम्मत पर बात है दोस्तों बुजुर्ग। लेकिन आप नमाजें अदा करें और आप इबादत का ढंग बदलें, सही मानों में इबादत की कोशिश करें और अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। आप जब सही मानों में इबादत करेंगे तो आपको शबे कद्र की बरकतें रहमतें नसीब होंगी, क्योंकि शबे कद्र जो है 1000 महीने इबादत करने से बेहतर। दोस्तों और बुजुर्गों, खैरुम मिन अल्फी शहर आता है, 1000 माह की इबादत से बेहतर शबे कद्र जाकर इबादत करना इतना बड़ा सवाब है। 1000 महीनों का सवाब, 1000 माह की इबादत एक तरफ, शबे कद्र की इबादत एक तरफ, इतना बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला शबे कद्र में इबादत का अता फरमाता है। तो हम शबे कद्र को जाग कर अदा करते हैं या सोकर अदा करते हैं। शबे कद्र की ताजीम हम शबे कद्र की कद्र जो है हम जाग कर करते हैं या सो कर करते हैं, या फजूल कामों में, फजूल बातों में हम पढ़ते हुए शबे कद्र गुजारते हैं। ये आपके ऊपर, आपकी हिम्मत पर बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी रातें हमारे लिए हैं कि हम जो है उसमें बातें करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पेबाजी चलती रहती है। लेकिन आज की रात तो कम से कम हम इबादत की कोशिश करें। आज की रात तो सही मानों में हम खुदा की बारगाह में सजदा रेज होने की कोशिश करें, खुदा की बारगाह में सही मानों में खुदा को पुकारने की कोशिश करें। खुदा को पुकारे आप इस अंदाज से कि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो, खुदा की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो। खुदा की रहमत पुकारे कि ऐ बंदे आ, मैं तुझे बख्शने के लिए तैयार हूं, ऐ बंदे आ, मैं तेरी तरफ आने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि बंदा जब खुदा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाती है। जब बंदा 10 कदम आगे बढ़ाता है तो खुदा की रहमत 100 कदम आगे बढ़कर उसकी तरफ आती है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, खुदा की रहमत को खींचने की कोशिश करो, खुदा की रहमत को खींचो, इबादत करो, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, शौक से इबादत करो, खुदा को पुकारो, पुकार कर खुदा की बारगाह में अरीजा पेश करो कि इलाही हम तेरे बंदे, कमजोर बंदे हैं, मौला हम तेरी बारगाह में जाग रहे हैं, मौला तबारक व तआला तुझे याद कर रहे हैं, मौला हमारे याद करने को कबूल फरमा। क्योंकि हम याद करते रहे, हमारा याद करने की उसके कुछ हाजत नहीं है। दोस्तों और बुजुर्ग, खुदा को कुछ जरूरत नहीं है कि बंदा सारी रात जागता रहे, बंदा सारी रात इबादत करता रहे, बंदा नफल पर नफल पढ़ता रहे। खुदा को इसकी कुछ हाजत नहीं है कि हम नमाजें अदा करें
تو خدا کو فائدہ ہوگا، ہم اگر نمازیں نہیں ادا کریں تو خدا کو نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے، اگر ہم غفلت بھی گزارتے ہیں تو نقصان ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، دل کو تڑپائیں، دل کو گرمائیں خدا کی عبادت میں، خدا کی عبادت میں لذت کی تلاش میں رہیں، تلاش کریں، لذت کو پکڑیں۔ آپ یہ غذا ہے تو غذا کو آپ قسم قسم کے سے آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قسم قسم کی غذائیں آپ بناتے ہیں۔ چاول ایک ہی ہوتا ہے لیکن انداز آپ کے الگ الگ انداز سے آپ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو الگ الگ لذت نصیب ہو۔ عبادت بھی آپ خدا ہی کی کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کے ادا کرنے کے ڈھنگ بدلتے جائیں، آپ اپنے انداز کو بدلتے جائیں، آپ اپنے خیالات کو بدلتے جائیں، آپ اپنے اندر کے یقین کو مضبوط کرتے جائیں، پھر دیکھیں آپ اس کے بعد عبادت کی جو لذت ہوگی دوستو اور بزرگوں وہ آپ کو خود نصیب ہوگی۔ جاؤ سجدے میں جاؤ، جب سجدہ کرو گے تو تب دیکھو خدا کے سجدے میں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کا کیا بدلہ ہوا کرتا ہے اور کیسی لذت اس میں رہے گی۔ جب تمہیں خدا کی بارگاہ کے سجدے کی لذت نصیب ہو جائے گی تو تمہارا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، بلکہ تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ الہی سر سجدے میں رکھ کر تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور دنیا سے ختم ہو جاؤں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں سجدے کی لذت نصیب ہوگی۔ سجدے کی لذت پیدا کرو اپنے اندر، نماز کی لذت پیدا کرو اپنے اندر، ورنہ صرف اپنی زندگی فضول میں ختم کر دو گے، اپنی زندگی فضول ختم کر دو گے، فضول میں وقت گزرے گا، صبح گزرے گا، دوپہر رات ہر ایک وقت گزر جائے گا، صبح کا دوپہر رات کا ہر ایک وقت گزر جائے گا، لیکن وقت کا گزرنا بے معنی رہے گا، بے فائدے کا وقت گزر جائے گا۔ وقت کو فائدے کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ اس وقت کا بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو بیکار فضول کاموں میں تو خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، ہم کھیل میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، وہی ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا بندگی ہے ہماری؟ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم خدا کے فرمانبردار ہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہم اشرف المخلوقات کا خطاب لے کر کھڑے ہونے والے ہیں؟ ہماری صرف باتیں ہیں، ہمارے اندر عمل نہیں ہے دوستو اور بزرگوں۔ عمل کا میدان پورا کا پورا خالی ہے، عمل کا میدان کچھ نہیں ہے، عمل کے میدان میں ہم زیرو ہیں، صفر ہیں، صفر، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ عمل کا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ عمل کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، عمل کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، عمل کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ دوستو اور بزرگوں، عمل کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ عمل اگر ضروری نہیں ہوتا دوستو اور بزرگوں، عمل اگر ضرور نہیں ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہوتا۔ نمازیں اگر ضروری نہیں ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں ثابت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ عبادت۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم ایمان والے ہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے دوستو اور بزرگ، یہ ہمارا کچا خیال ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جب تک ہمارے اندر عمل نہیں رہے گا تب تک ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا اپنے آپ کو کہلانے سے شرم محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ عمل جو ہے اصل فرما برداری ہے اور بے عملی نافرمانی ہے۔ بے عملی، بد عملی، بے عملی، عمل نہ کرنا یا برے عمل کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ ہم فرما برداری میں ہیں یا نافرمانی میں ہیں؟ دیکھیے، ہم سننا تو بہت جانتے ہیں، ہم بہت سنتے ہیں، بولنا بھی بہت جانتے ہیں اور بہت بولتے ہیں۔ جب ہم سے چھوٹا آتا ہے تو ہم اس کے سامنے خوب بولتے ہیں،
ہم اپنی بڑائی خوب جھاڑتے ہیں، ہم اس پر خوب روب دبدبا جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو اچھا اور اس کو راستے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے راستہ دکھانے والے انسان، شرم کر، جس راستے کو تو دکھا رہا ہے تو دیکھ، کیا تو نے اس راستے پر اپنے قدم کو رکھا ہے؟ کیا تو بھی صحیح معنوں میں اس راستے پر چلنے والا ہے یا محض زبان سے بولنے والا ہے؟ اگر زبان سے دوسرے کو تو راستہ دکھا رہا ہے تو شرم محسوس کر کہ تیرے اندر جو عمل نہیں ہے، تیرے اندر جو کام نہیں ہے، دوسروں سے تو کہہ رہا ہے، دوسروں کو تو راستے پر چلانے کی کوشش، اور تو خود راستے سے بھٹک رہا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کم عقلی کی بات ہے۔ دوسروں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرو اور خود گناہ میں گرتے جاؤ، خود گناہ کے دلدل میں پھنستے جاؤ۔ دوسروں کو حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کرو اور خود حرام کاموں میں گرتے جاؤ۔ دوسروں کو برائی سے روکتے رہو اور خود برائی میں گرتے جاؤ۔ دوسروں کو دھوکے سے روکتے رہو، دوسروں کو دھوکے کی خرابیاں بتاتے رہو اور خود دھوکہ دیتے جاؤ۔ دوسروں کو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتاتے رہو اور خود نماز چھوڑتے جاؤ۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر تم اس معاملے میں ہو تو تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ خدا کے واسطے تم سدھر جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اعمال کو نیک کر لو۔ اگر تم دھوکہ دے رہے ہو تو دنیاوی زندگی گزر جائے گی، خدا کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تب کیا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگے؟ وہاں تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ دل میں کیا رکھتے تھے وہ بھی سامنے ہوگا اور ظاہر میں کیا رکھتے تھے وہ بھی سامنے ہوگا۔ وہاں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ اگر میں اندر ایک رکھوں اور زبان پر ایک رکھوں تو یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بندوں کے منہ پر مہر لگ جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات چیت کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بما كانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے، کیونکہ لوگ نہیں دیکھتے رہیں گے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اب مجھے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اگر میں تنہائی میں چلے جاؤں تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نیک کروں یا بدکاری کروں، میں برا کام کروں یا نیکی کا کام کروں، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ اس سے غفلت میں ہوتے ہیں۔ تنہائی میں جب ہوتا ہوں تو آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، آپ میرے ظاہر کو دیکھ کر میرے تعلق سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی بات ہے۔ لیکن میرا باطن کیا ہے، میں تنہائی میں کس طرح ہوں، دوستوں اور بزرگوں آپ نہیں دیکھتے، لیکن میرے ہاتھوں پیر برابر اس بات کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھوں پیر دیکھتے ہیں، یہی ہاتھوں پیر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے بندے کے خلاف کہ الہی اس نے تنہائی میں فلاں برائی کی تھی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو اس نے اسی پیروں کے ذریعے سے فلاں برائی کرنے کے واسطے ارادہ کر کے چلتے ہوئے گیا تھا، اس نے ہاتھوں سے برائی کی تھی۔ یہ سارے کے سارے گواہی دیں گے دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے آج ہر ایک نصیحت کرنا جانتا ہے، ہر ایک نصیحت کرتے ہیں آج، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سمجھدار، نا سمجھ، ہر ایک نصیحت پہ ہے۔ آج نصیحت کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن عمل کے میدان میں تولو ترازو لے کر، عمل کے میدان میں جب تولو گے تو وہاں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی دوستوں اور بزرگوں۔ ہم اگر باتیں کرتے ہیں تو عمل کے میدان میں کتنا پختہ ہیں دیکھو۔ اگر میں کسی کو ایک حرام کام سے روکتا ہوں تو عمل کے میدان میں دوسرے نہیں تولیں گے، یہ خود کو تولنا پڑے گا، خود کو تولنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میرا کتنا عمل ہے۔ اگر میں تول رہا ہوں تو بولتے وقت ضرور شرم مولا لاحق ہوگا، ہاں یہ بھی اگر ایمان کی لچکداری ہے تو، ورنہ بولتے وقت جو ہے اور خوشی سے آپ بولتے جائیں گے۔ سامنے والے اگر سبحان اللہ کہیں تو آپ جو ہے جوش میں آ کر بولتے جائیں گے، بعد میں معلوم ہوگا محترم جو ہے خود جو ہے فلاں چیزوں میں سود کے تعلق سے خوب زوردار دھواں دار باتیں کہیں،
اور بعد میں چل کر میں معلوم ہوا کہ خود جو ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، باتیں آسان ہیں لیکن عمل دشوار ہے۔ باتیں بہت آسان ہیں، عمل دشوار ہے۔ عمل کے میدان میں اترو، تبھی تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو خدا کے چہیتے قرار دے سکتے ہو، تبھی تم صحیح ہو، ورنہ ساری زندگی جو ہے بیکار۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے سوچتے ہوئے یا تو سوچتے ہوئے گزارتے ہیں، یا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میری نیکیاں فلاں، میری نیکیاں فلاں، میری نیکیاں ایسی نیکیاں ایسی نیکیاں۔ دو چار نیکیوں کو یاد رکھ کر ہزاروں گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو چار بھلائیاں سامنے، جو دو چار بھلائیاں نظر آئیں، ان دو چار بھلائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہزاروں گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مخلوق کے درمیان، مخلوق کے آنکھوں پر ہم پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن خالق کی بارگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ خالق کی بارگاہ میں جب پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اے بندے دیکھ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، تو تیرے رب کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کر۔ مخلوق کی پکڑ تیرے واسطے اتنی سخت نہیں ہے، مخلوق پکڑے گی اور چھوڑ دے گی، لیکن خالق کی اگر پکڑ ہو جائے تو بچنا دشوار ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اپنے عمل کو درست کرو، قول اور عمل دونوں کو درست کرو، اپنے اندر دونوں چیزیں ایک پر لا کر کھڑا کرو۔ ایسا نہیں کہ عمل ایک ہو بات ایک ہو، نہیں دوستو اور بزرگ۔ اس لیے آج جو ہے ہر ایک جو ہے جانکاری والا بندہ ہو گیا ہے۔ آج ہر ایک کو جانکاری حاصل ہے، ہر ایک کے پاس علم ہے، صحیح غلط کی تمیز ہے، صحیح غلط کی پہچان ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن چلنا کون؟ معلوم تو ہر ایک کو ہے، لیکن اس پر عمل کون کرے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے اندر عمل کی کوشش کریں، تبدیلی پیدا کرو، اپنے دل کو جھنجھوڑو، آپ اپنے دل کو جھنجھوڑو، آپ اپنے ذہن کو جھنجھوڑو، آپ اسے شرم دلاؤ کہ اے بدتمیز، اے بے شرم، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، خدا سے معافی مانگ، خدا سے معافی مانگ، خدا سے معافی مانگ۔ دیکھ تو پاک باز نہیں، تو اچھا نہیں، تو بہتر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوستے رہو ہمیشہ، اپنے آپ کو ہمیشہ کوستے رہو کہ تو بہتر نہیں ہے، تو اچھا نہیں ہے، تو نیک نہیں ہے، تو بد ہے، تو برا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچو کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، اچھا ہوں سوچنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر سوچنے سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو ہر ایک یہ سوچ لیتا کہ میں جو ہے بادشاہ ہوں، میں جو ہے وزیر اعظم ہوں، یا میں وزیر اعلیٰ ہوں، ہر ایک سوچ لیتا۔ سوچنے سے کوئی نہیں بنتا دوستو اور بزرگوں، سوچنے سے کوئی نہیں بنتا۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو نیک ہوں نیک ہوں نیک ہوں یہ گمان، یہ خیال کرنے سے نیک نہیں بنتا، بلکہ نیک بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ سے توفیق حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے دے، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں سدھر جاؤں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میرا دل پاک ہو جائے، میں اپنے دل کی حفاظت کروں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں ایمان کی حالت پر صحیح سلامتی کے ساتھ رہوں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری فرما برداری کرتا رہوں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں گناہوں سے بچتا رہوں، خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں برے کاموں سے دور رہوں۔ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ جب خدا کی مہربانی ہوگی، جب خدا کا فضل ہوگا، جب ادھر سے بات آئے گی کہ ہاں ہم نے تیری اس عریضے کو، تیری اس دعا کو قبول کر لیا، دوستو اور بزرگوں، تب تم خوش بخت رہو گے، تب تم نیک نصیب والے رہو گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب یہ چیز نصیب ہو جائے گی
تو कभी अपनी जबान से अपने आप को अच्छा नहीं निकलेगा। मैं नेक हूं, मैं पाकबाज हूं, मैं मुत्तकी परहेजगार हूं, ये कभी नहीं निकलेगा आपकी जबान से। अगर निकल रहा है तो जो है आप अभी जो है उस दर्जे में नहीं है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। आज की इस रात में सही फायदा उठाने की कोशिश करो, सही इबादत की कोशिश करो। चंद ही रकत नमाज अदा करो, लेकिन हाजिर रह कर इबादत करो। इसके बाद भी रमजान में चूंकि हमारी अच्छी अच्छी आदतें रही हैं, रोजा रखना, तरावी पढ़ना, सहरी करना, इफ्तार करना, नमाजें अदा करना, अल्लाह के लिए इस आदत को रमजान के बाद भी बरकरार रखो। रमजान के बाद भी जिस तरह अब तुम्हें नमाजों का ख्याल पैदा होता था, इसी तरह रमजान के बाद भी नमाजों का ख्याल रखा करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि ईद के दिन ही जोहर की नमाज गायब कर देते हैं। ईद के दिन ही जोहर की नमाज पढ़ना बहुत दुश्वार होता है, बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोगों को हम देखते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ईद के दिन हो या बाद के अय्याम में हो, रमजान की आदत को आप दूसरे दिनों में बाकी रखो। अल्लाह तबारक व तआला भी रमजान के रोजों की फर्जियत के ताल्लुक से खुद फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन सको। तुम रमजान के रोजे रखकर तुम्हारे अंदर तकवा की दौलत पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजों को फर्ज करने का मकसद भी यही बयान फरमाया है। इसलिए हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, गुनाहों से मुआफी तलाफी करते रहें, मुआफी चाहते रहें, और सिर्फ जो है जबानी जमा खर्च न रखें। हमारे पास जो है जबानी जमा खर्च बहुत ज्यादा है। जबानी जमा खर्च हमारे पास बहुत ज्यादा है। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो है हम इबादत करने वाले हैं, हम ये करने, हम नेकी करने वाले हैं, हमने फुला नेकी की, हमने फुला नहीं की, हमने फुला की मदद की, हमने फुला की मदद की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया है, हमने जो है ये किया है, वो किया है। अरे जो कुछ किया है आपने खुदा के लिए किया है, उस पर आप फख्र क्यों कर रहे हैं? आप उस पर फख्र क्यों कर रहे हैं? ये चीज जो है नेकियां खत्म कर हो जाती हैं बाज़ औक़ात से। इसलिए आप अगर नेकियां कर भी रहे हैं तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सारी रात रोते रहे। हज़रत सुफियान सौरी सारी रात रोकर जाग कर जो है रोते रहे, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका रोना गिड़गिड़ाना जो है फख्र के साथ नहीं था, अपने इज्जो इनकिसारी के साथ था। अपनी आजिज, इतनी बड़ी इबादत जो है आजिज़ी इनकिसारी के साथ। आज हमारे अंदर कितनी आजिज़ी इनकिसारी है देखो आप। हम कपड़े अच्छे पहन ले तो हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना शुरू कर दें। हम अमामा पहनना शुरू कर दे तो हम अपने आप को दूसरों से भला समझना शुरू कर दे। हम कुर्ता पाजामा, जुब्बा और पैजामा पहनना शुरू कर दे तो हमने अपने आप को जो है दूसरों से बहुत अच्छा समझना शुरू कर दे। दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने आप को अच्छा समझते रहे। एक बुजुर्ग जो है, मुझे नाम जो है जहन में नहीं है, एक बुजुर्ग जो है गालिबन जो है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे। एक गली से गुजर रहे थे तो आपके दामन से जो है एक कुत्ता छू जाता है। एक कुत्ता जो है आपके दामन से लगता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाँ हजरत बायजीद बुस्तामी ही का है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दामन को समेटने लगते हैं, अपने जुब्बे को बचाने लगते हैं। जब कुत्ता उनके जुब्बे से छूने लगता है तो अपने जुब्बे को बचाने लगते हैं। तो जो है अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता करता है, कुत्ते को बोलने की सलाहियत अता करता है। कुत्ता जो है उस वक्त हजरत बायजीद बुस्तामी की तरफ मुखातिब होता है। कुत्ता कहता है, क्या बायजीद, तुम्हारे और हमारे दरमियान 3 पानी से सुलह हो सकती है। तेरे और मेरे दरमियान 3 पानी से सुलह हो सकती है, यानी 3 मर्तबा अगर कपड़ा धुल दिया जाए
تو میری ناپاکی تمہارے کپڑے پر جو لگی ہوئی ہے وہ ناپاکی پاک ختم ہو سکتی ہے، تمہارے کپڑے پاک ہو سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ کے پانی سے تمہارے اور ہمارے درمیان جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان 3 پانی سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو گندگی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ گندگی 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ 7 سمندر سے اسے دھلا جائے تو پاک نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں وہ کیا گندگی ہے؟ وہ تکبر اور خود کو اچھا سمجھنے کی گندگی ہے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کتا کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو ایک قسم کا یہ آپ کے اندر تکبر پیدا ہوا، اور یہ ایک قسم کا آپ کا دل گندا ہوا، اور آپ کے یہ دل کی گندگی جو تکبر کی وجہ سے آپ کا دل گندا ہوا، 7 سمندر سے بھی اگر دھویا جائے تو یہ دل پاک ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کتا کہتا ہے کہ بایزید، اپنے آپ کو سلطان العارفین کہتے ہو اور مٹکا بھر کر اپنے لیے روزی رکھے ہو، اپنے لیے جو رکھے ہو، مٹکا بھر کر جو رکھے ہو، یعنی اپنے لیے غذا رکھے ہو، جبکہ مجھے دیکھو، میں غذا جمع نہیں کرتا بلکہ میں خدا کے بھروسے پر دوسرے دن صبح کرتا ہوں۔ کتا جو ہے جمع کر کے نہیں رکھتا، کتا جو ہے جمع ملتا ہے کھا لیتا ہے، نہیں ملا تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، نہیں ملا تو گھر کے سامنے ٹھہر کر بھوکتے ہوئے بھی نہیں ٹھہرتا کہ جو ہے مجھے کھانا نہیں دیا گا، مجھے کھانا نہیں دے، کھانا دو کھانا دو، بھوکتے ہوئے بھی نہیں ٹھہرتا، بلکہ اگر کھانا مل جائے تو کھا لیتا ہے، اگر نہ ملے تو خاموشی کے ساتھ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرے دن کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتا۔ دوستو اور بزرگوں، وہ کتا کہتا ہے آپ سلطان العارفین ہو اور گھر میں ایک مٹکا جو رکھے ہوئے ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کتے کی اس بات سے مجھے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوئی، میں گھر گیا، گھر جا کر میں نے وہ سارا کا سارا خرچ کر دیا، غریبوں میں خیرات کر دی میں نے، اور توکل کی دولت کو میں نے حاصل کر لیا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بزرگان دین ہیں کہ تکبر سے اتنا بچا کرتے تھے، آج ہم کتنا بچتے ہیں دیکھو آپ تکبر سے، آج ہم کتنا گھمنڈ اور غرور سے ہم کتنا بچتے ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے اندر غرور گھمنڈ سر چڑھ کر بولے اور پھر ہم نیک ہونے کا دعویٰ کریں، یہ دعوی محض ہے، یہ دھوکہ دہی کا دعویٰ ہے۔ ہم اپنے آپ کو نیک کہیں اور گھمنڈ اور غرور اپنے اندر رکھیں، نخوت ہم اپنے اندر رکھیں، بڑکپن ہم اپنے اندر رکھیں۔ خدا کے لیے توبہ کریں ان باتوں سے، توبہ کرو ان باتوں سے۔ اگر توبہ کرو گے تو دنیا کامیاب ہے، آخرت کامیاب ہے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف خیال رکھیں۔ ہم اپنے اندر غرور گھمنڈ لے کر، میں گھمنڈ رکھ کر جو ہے میں اگر دوسرے کے سامنے گھمنڈ سے پیش آؤں، غرور سے پیش آؤں، تو دوستو اور بزرگوں، غرور اور گھمنڈ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، خدا کی بارگاہ سے گر جاتا ہے وہ۔ ہم غرور گھمنڈ رکھ کر پھر جو ہے خوش ہونے کی کوشش نہ کریں کہ میرے اندر غرور گھمنڈ ہے، فلاں کے اندر غرور گھمنڈ ہے، فلاں کے اندر غرور، اس کے اندر غرور۔ ہم جو ہماری عادت یہ ہے، ہم دوسروں کو تو ضرور دیکھا کرتے ہیں لیکن اپنے دامن پر پیشاب لگے، پاخانہ لگے، ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ دوسروں کے دامن پر اگر پانی بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید پیشاب لگا ہوا ہوگا، اور خود کے دامن پر صحیح معنوں میں پیشاب بھی لگا رہے، پاخانہ بھی لگا رہے تو ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا، چھپا کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، میں یہاں سے نکل جاؤں، بعد میں جب موقع ملے گا دھل ڈالوں گا۔ اگر وہی دوسرے کے دامن پیشاب ہو تو فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، فوراً اس کو دھلو، فوراً اس کو دھلو۔ دوسروں کی ناپاکی نظر آتی ہے اور خود کی ناپاکی بھول جاتے ہو، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خود کی ناپاکی کو پہلے دیکھو، خود کی ناپاکی کو پہلے دیکھو،
दूसरों के बदन पर अगर नापाकी है, दूसरों के कपड़ों पर अगर नापाकी है, तो आपके शराइते नमाज खत्म नहीं होते, बल्कि आपके कपड़ों पर अगर नापाकी है तो आपके लिए शराइते नमाज में से कपड़ों का पाक होना ये जरूरी है, ये शर्त है नमाज की सेहत के लिए। अगर आपके कपड़ों पर गंदगी है तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होती, दूसरों के कपड़ों पर गंदगी है तो आपकी नमाज में कुछ खलल होने वाला नहीं है। यानी आप अपने कपड़ों पर नजर डालो, आप अपने आमाल पर नजर डालो, आप अपने करतूतों को देखो, आप अपने नामे आमाल पर देखो, आप अपने दिन रात के कामों पर देखो, आप अपने सारे मामलात पर देखो, बजाय उसके हम जो है अपने आप को देखने के दूसरों को देखना शुरू करें कि फलां के अंदर तकब्बुर है, फलां के अंदर गुरूर घमंड है, फलां के अंदर है, फलां के अंदर बुराई, फलां सूद खाता है, फलां झूठ बोलता है, फलां चुगली खाता है। तू कितना झूठ बोलता है पहले ये ख्याल कर, तू कितनी चुगली खाता है पहले ये ख्याल कर। तू ये सोचे कि फलां धोखा देता है, तू ये सोच के पहले तू कितना धोखा देता है। फुला 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 छोड़, फुला के बारे में तो बाद में सवाल होगा, पहले तेरे बारे में सवाल होगा कि तूने क्या किया। फुला 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 के पीछे अपनी जिंदगी खराब न करें, बल्कि अपने आप पहला जो है अपना हिसाब खुद का देना है आपको, बाद में दूसरों का हिसाब देना है आपको। एक बुजुर्ग जो है नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ाने के मुसल्ले पर खड़े हो गए, तकबीर कहते हैं अल्लाह, आप तकबीर कहने से पहले आप कहते हैं इस्तऊ, सीधे खड़े हो जाओ। इस्तऊ सुफूफकुम कहते हैं जो है तुम्हारे अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, सीधे खड़े हो जाओ। सवू सुफूफकुम वस्तऊ, तुम अपने सफों को दुरुस्त कर लो, सवू तुम दुरुस्त कर लो और अपने सफों को दुरुस्त कर लो, सीधे खड़े हो जाओ। इस्तऊ कहते हैं बुजुर्ग सीधे खड़े हो जाओ। जैसे ही कहते हैं सीधे खड़े हो जाओ, फौरन बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। 3 दिन तक होश नहीं रहता दोस्तों और बुजुर्ग, 3 दिन तक बेहोश रहते हैं। 3 दिन के बाद जब होश आता है तो रोते हुए उठ बैठते हैं। लोग पूछते हैं कि ये क्या बात है कि इस्तऊ कहा, बेहोश होकर गिर पड़े, सीधे खड़े हो जाओ कहा आपने, बेहोश होकर गिर पड़े, ये क्या बात है, क्या हो गया आपको। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरअसल बात यह है कि जब मैंने दूसरों से, पीछे वालों से कहा इस्तऊ सीधे खड़े हो जाओ, तो मेरे ज़मीर ने मुझे ललकार कर कहा कि तू कब सीधा हुआ था। जैसे ही मुझे ये फटकार पड़ी कि तू कितना सीधा हुआ देख, तू कब सीधा खड़ा हुआ था, जैसे ही मुझे ये सजा पहुंची फौरन मैं बेहोश हो गया, मेरे दिल पर चोट पहुंची। दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरों पर नजर डालने से पहले खुद अपनी बुराइयों को गिनना शुरू करें। अगर खुद की बुराइयां गिनना शुरू करें तो जो है उंगलियों के पूरे खत्म हो जाएंगे। हाँ ही 15 इसमें जो है उसमें भी एक कम जो है पूरे अगर ढूंढते जाएं 14 है, इसमें 14 पूरे हैं लेकिन 15 पढ़ते हैं, इसको लेकर 14 है। 3 3 3 3 2 ये जो है ये भी खत्म, ये खत्म हो गया, जो ये खत्म, ये खत्म, पैर के खत्म, सब खत्म हो जाएंगे, फिर जिस्म में आपको पूरे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने गुनाह, अपने गलतियों पर नजर रखें, दूसरों के बजाय खुद पर आप नजर रखें कि मैं कितना पाकबाज हूं। पाकी की बातें करना सबको आता है, मैं भी पाकी की बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद अपने अंदर झांक कर देखूं कि मैं कितना पाक हूं। अगर पाक हूं तो अल्लाह का शुक्र है, अगर पाक नहीं हूं तो पाक होने की कोशिश करो। आप बोलिए, नसीहत कीजिए, नसीहत करना मना नहीं है। आपके अंदर अगर कोई काम नहीं है, आपके अंदर कोई अगर अच्छाई नहीं, आप दूसरे को नसीहत कर रहे हैं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त जो है अगर कोई दूसरा वो काम करने वाला तो हकीर उसको नहीं जानना है, उसको हकीर नहीं जानना है आप। और आप जो है अपने अंदर उस बात को भी लाने की कोशिश करें जिसके ताल्लुक से आप नसीहत कर रहे हैं। अगर आपके अंदर नहीं है तो लाएं आप उस बात को। नसीहत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नसीहत के साथ साथ अपने अंदर उस बात को लाने की कोशिश करें। रमजान का मुकद्दस महीना है, इसमें इबादतें करने की कोशिश करें, कोई भी इबादत करें, क्योंकि वक्त जो है ज्यादा हो रहा है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में आप जितना खुशू खुजू के साथ
عبادت کی کوشش کریں گے. میں آپ سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنی برائیوں کو دیکھیں. ہر دن آپ یا ایک مہینے میں ایک ایک برائی سے جو ہے توبہ کرتے جائیں، یا سال میں ایک برائی سے توبہ کرتے جائیں. اللہ جیسے آپ کو ہمت دے، جیسے آپ کو طاقت و قوت عطا کرے، اس حساب سے جو ہے آپ گناہوں سے بچتے جائیں. آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے سن رکھا ہے، صبح کے جو سحری کے وقت میں جو ہے آپ سماعت فرماتے، اس میں آپ نے سن رکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے اگر انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، دوسرے گناہ میں ملوث رہتا ہے، تو جس گناہ سے اس نے توبہ کیا ہے اس کی گناہ اس توبہ وہ توبہ اس کے حق میں درست سمجھی جائے گی، اس توبہ کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا. اور جو گناہ کر رہا ہے اس کی اسے سزا ہوگی، اس کے بدلے اسے سزا ہوگی، اس گناہ کے عوض اسے سزا ہوگی. لیکن جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے اس کے عوض اسے ثواب عطا کیا جائے گا. اس طرح درست ہے اس کا معاملہ. اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم جو ہے گناہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. گناہ کے دامن، ہمارے دامن میں گناہ نہیں ہے. میں تو ہمارا ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے دامن میں گناہ ہے، دامن ہمارا گناہ سے بھرا ہوا ہے. دامن ہمارا گناہ سے نہیں بھرا ہوا ہے، ہم خود گناہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دامن میں گناہ ہے تو جو ہے دامن جو ہے گناہ سے جو ہے آپ گن سکتے ہیں، دامن کے گناہ گن. لیکن اتنے سارے ہمارے گناہ ہیں کہ ہمارے دامن میں گناہ نہیں، ہم گناہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم اپنی عادت، اپنے طور طریقے بدلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، خوف و خشیت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. ہم پر بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اپنے پیارے پیغمبر، چہیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چہیتے پیغمبر، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الجن والانس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ ہم پر بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، کتنی بڑی کرم نوازی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، بسم اللہ شریف جیسی برکت والی چیز ہمیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ جیسی برکت والی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ہم پر. ہم خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، کسی بھی حالت میں ہم ناشکری نہ کریں، ہمیشہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اور دعائیں کرتے رہیں. آپ جتنی زیادہ دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ سے خوش ہوتا رہے گا. دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اگر آپ آج اس واسطے ہماری عادت نے آج دعا کرنا، کیونکہ آج سب کچھ ہم اپنی کوشش کو سمجھتے ہیں. آج ہم ہر چیز میں کامیابی اپنی کوشش کو سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کوشش کی اس لیے میں کامیاب ہوا، میں فلاں جگہ گیا اس لیے کامیاب ہوا، میں نے فلاں سے ملاقات کی اس لیے میں کامیاب ہوا، میں فلاں کام میں لگ گیا اس لیے میں کامیاب ہوا. نہیں، اپنی کوشش پر کبھی جو ہے آپ کامیاب ہیں یہ نہ سوچیں، اپنی کوشش کو سب کچھ نہ سمجھیں آپ، بلکہ جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر آپ رہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ دعائیں کرتے رہیں کہ الہی تو مجھے کامیابی عطا فرما، الہی تو میرے لیے راستے کشادہ فرما، تو میرے لیے راہ. اس واسطے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اے بندے پوچھ میں تیرا سوال پورا کروں گا. آج ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں. تو دوستو اور بزرگوں، ہم خدا سے سوال کریں، ہم اپنی بہتری کے واسطے سوال کریں. پہلے ہم اپنی بہتری کے واسطے سوال کریں کہ خدایا میری آخرت سدھار، خدایا میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، خدایا مجھے عبادت کی توفیق دے. ہم اپنے کو چھوڑ کر جو ہے سارے گاؤں والوں کو جو ہے دعا کرنے لگتے ہیں، لیکن خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو. فلاں سے یہ کر، فلاں کو. جب جناب کی باری آئی تو بھول گئے.
فلاں 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 کہتے کہتے جو ان اللہ کی آیت پڑھ کے ختم کر دی. نہیں دوستو اور بزرگوں، خود کے لیے دعا کریں. پہلے آپ خود کے لیے دیکھیے. آپ اگر آپ خود صحت مند ہیں تو آپ جو ہے دوسروں کی صحت کے تعلق سے آپ خیال کر سکتے ہیں. آپ خود بیمار ہیں، آپ خود پریشان ہیں، تو دوسروں کی پریشانی لے کر آپ کیا کریں؟ تو آپ پہلے اپنے لیے دعائیں کیجیے. خدایا مجھے نیک توفیق دے، مجھے بہتر بنا. اپنے لیے دعا کیجیے. اپنے لیے دعا کرنے کے بعد پھر آپ دوست و احباب کے لیے دعا کیجیے. پہلے آپ اپنی حفاظت کی جو ہے اپنی حفاظت کی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد سامنے والے کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے. آپ خود تیرنا نہیں جانتے، ڈوبنے والے کو آپ جو ہے بچانے کے واسطے کود کے جو ہے آپ بچانا چاہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ پہلے خود تیرنا جانتے ہو، تیراکی خود سیکھیں. آپ پہلے خود تیرنا جانتے ہو، اس کے بعد جو ہے آپ کسی ڈوبنے والے کو بچا سکتے ہیں. تو آپ پہلے خود تیرنا سیکھیں، بعد میں دوسروں کو تیرنا سکھا سکتے ہیں آپ. تو آپ پہلے جو ہے خود کے لیے بھلائی کی دعا کریں، اس کے بعد آپ پھر دوست و احباب کی بھلائی کے لیے دعا کریں، پھر جو ہے رشتہ داروں کی بھلائی کے لیے دعا کریں، گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں. لیکن جو ہے ہم اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ ہی کو دعا سے حذف کر دیتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، دعائیں کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے، سوال کرتے کرتے بندہ تھک جائے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سوال کرنے کو دیکھ دیکھ کر اکتاتا نہیں کہ کتنی مرتبہ پوچھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اکتاہٹ نہیں ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ اکتاہٹ سے پاک ہے، اس کی ذات اکتاہٹ سے پاک ہے، اسے بیزارگی نہیں کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. تم ہزاروں مرتبہ اسے پکارو، ہزاروں مرتبہ اس کی رحمت تمہیں جواب دے گی. ہزاروں مرتبہ تم دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی خوشی تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اگر تم دعائیں کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور تمہاری دعا قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. ہم دعائیں نہ کریں، ہم یہ سمجھتے ہوں کہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، میری دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ جو ہے بڑے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بڑے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ترم خان جسے کہتے ہیں، بڑے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بہت مزاج سے کہتے ہیں کہ ہم خدا کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، وہ جو کرنا ہے وہ ضرور وہ اچھا ہی کرے گا، اسے سب کچھ معلوم ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا نہیں چاہتا ہوں. ایسے محسوس ہوتا ہے یہ وقت کا بادشاہ ہے، اسے خوب معلوم ہے کیا کرنا ہے، اسے خوب وہ اچھی طرح جانتا ہے، میرے ارادے کو، میرے شوق کو، میرے خواہش کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ جو ہے میرے تعلق سے ضرور اچھا فیصلہ فرمائے گا، مجھے کیا دعا کی ضرورت ہے. دوستو اور بزرگوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ عقل کے کم ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی شاید میں کہہ چکا ہوں اس تعلق سے کہ جو ہے بڑی باتیں کہتے ہیں کہ جو خدا کو معلوم ہے کہ جو ہے کیا میرے تعلق سے کیا ہے کیا نہیں، وہ جو ہے ضرور یہ کرے گا. ویسے ہی سوچ کے جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ جاؤ. یہ سوچ خدا کو معلوم ہے کہ جو ہے مجھے کھانا کھلانا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں جو ہے خلیفہ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، مجھے ایمان کی دولت میرے پاس ہے، جو ہے مجھے ضرور اللہ تبارک تعالیٰ کھانا کھلائے گا. اب میں بیٹھ جاؤں گا، وہ تو کھانا کھلائے گا، اس بندہ اس کا بھوکا ہے، اسے تو معلوم ہے، یہ علم ہے اسے کہ بندہ اس کا بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کھانا بھیج دے گا، بیٹھا رہوں گا یہیں میں، اللہ کو ضرور معلوم ہے میں بھوکا ہوں. اب دیکھو اب کھانا آتا ہے یا آپ کے پیٹ میں کھانا جائے گا یا آپ کے پاس کھانا آئے گا؟ نہیں دوستو اور بزرگوں، بیٹھے رہیں گے، بعد میں آپ کو کھانا نہیں آئے گا، آپ کے 10ویں کا کھانا کھایا جائے گا، پھر آپ کی چہلم کا کھانا کھایا جائے گا، آپ کے دہم کا کھانا کھایا جائے گا، آپ کے سیوم کا کھانا کھایا جائے گا. دوستو اور بزرگوں، یقین آپ ہر جگہ ایک ہی سا یقین پیدا کرو. یقین ہے تو آپ یقین اس حساب کا یقین پیدا کرو. آپ جو ہے تھوڑا سا کچھ نہ ملے تو بے چینی کی کیفیت ظاہر کرتے ہو، اور جو ہے
یہ ایک مشہور ہے، دیکھیے آپ جو ہے ایک جگہ جو ہے ایک شخص جو ہے فریاد کر رہا تھا کہ جو ہے مجھے جو ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے جو ہے کھانے کیوں کھاس رہے ہیں، مجھے جو ہے وقت زیادہ جو ہے کچھ ہی دیر میں ختم کروں گا۔ بعض لوگ جو ہے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اس کا وہ جو ہے پیسے مانگ رہا تھا کہ جو ہے مجھے بھوک لگی، 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ جب جو ہے ایک شخص آتا ہے آ کر جو ہے 10 روپے دیتا ہے، 10 روپے دینے کے بعد پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ کھانے کے بعد جب باتیں شروع ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کی کیا فکر، مجھے جنت کی کچھ پرواہ نہیں، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے، مجھے جنت کی، میں تو خدا کا بندہ ہوں، خدا کی عبادت میں ایمان والا، مجھے جنت کی کیا ضرورت، مجھے جنت کی ضرورت، خدا کی ضرورت ہے۔ تو وہ شخص جو پیسے دیا تھا وہ کہتا ہے کہ 10 روپے میں تجھے صبر نہیں ہوا، 10 روپے اگر نہیں ملے تجھے یا ایک پلیٹ کھانے پر تیرا صبر نہیں ہوا، اگر کل قیامت کے دن خدا اگر جنت نہ دے تو وہاں کا صبر ہوگا تجھے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، زبان سے کہنا بہت آسان ہے بڑی بڑی باتیں، آج بڑی بڑی باتیں ہم کہتے رہتے، زبان سے کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ زبان سے جو ہے خدا پر توکل ظاہر کرنا بہت آسان ہے کہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ زبان سے جو ہے ہر ایک باتیں کہتا ہے، زبان سے جو ہے، کیونکہ جو ہے خدا جو ہے بے ہڈی کی زبان جو عطا کیا ہے، اس زبان سے جو بے ہڈی کی زبان سے انسان جو ہے لپ لپ لپ، جو توکل کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن امتحان کے وقت ہی اس کے توکل کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا توکل اسی وقت آزمایا جاتا ہے جب کٹھن منزل میں وہ کھڑا ہو۔ اس لیے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، شب قدر میں ہم آج کی اس مقدس رات کو صحیح طور پر ہم منانے کی کوشش کریں، اس میں عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں۔ دیکھیے اب وہ مشکل جو ہے اب 1 بجنے کے قریب ہیں، 1 بجنے کے 2 3 4 3 گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ اگر 3 گھنٹے ہم عبادت میں گزارتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے یہ بہت ہی نیک بختی کی بات ہوگی۔ ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی باتیں کریں۔ آپ اگر اچھی باتیں کرتے بیٹھتے ہیں اس میں بھی کوئی منع نہیں، آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، آپ دینداری کی باتیں آپ کرتے بیٹھے ہیں، جو بھی ہو آپ بھلے فضول کاموں میں آپ نہ رہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے اور ایک میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ جو ہے پچھلے سال بھی آپ کو بتائی گئی تھی یہ بات، جو ہے آج کی اس مقدس رات میں جو ہے آپ گیہوں کے دانوں پر جو ہے 7 گیہوں کے دانے لیں۔ آپ بعض لوگ کنفیوز ہو گئے تھے صبح میں 9 دانے کہنے کے بعد، وہ میں احتیاط کے واسطے 2 دانے رکھنے کے لیے کہا تھا کہ اگر جو ہے کیونکہ آپ مسجد میں لے جا کر پڑھنے بیٹھے ہیں یا درگاہ شریف میں اگر کہیں لے جا کر پڑھنے بیٹھے ہیں یا کہیں دوسری جگہ آپ جا کر پڑھنے بیٹھے ہیں، 7 دانوں میں سے 1 دانہ گم ہو گیا تو آپ رات بھر پریشان رہیں گے۔ اس لیے جو پریشانی نہ ہو اس واسطے 9 دانے رکھ کے جاؤ، تاکہ اگر 1 دانہ گم بھی ہو گیا تو جو ہے 2 دانے جو ایکسٹرا ہیں آپ کے، وہ 1 دانہ ڈال کر برابر 7 دانے آپ استعمال کر سکیں۔ تو 7 دانے آپ کو لینا ہے، ہر ایک دانے پر اس میں الہی یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں آپ، اول آخر 7 مرتبہ، آپ ایک ہی مرتبہ جو ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 دانوں پر ختم ہونے کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دانے پر بھی جو ہے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اول 7 مرتبہ درود، پھر جو ہے 70 مرتبہ یا رزاقو اس میں لائی، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تو پورے 7 ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو، پہلی مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف، 7 9 11، اس کے بعد جو ہے 70 مرتبہ یا رزاقو، ایک دانے پر، دوسرے دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو، 7 دانوں پر الگ الگ جو ہے یا رزاقو پڑھ پڑھ کر پھونکنا ہے آپ کو، 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونکنا ہے، ہر ایک بار پڑھتے پڑھتے پھونکنا نہیں ہے، 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اس پر دم کر کے الگ رکھنا ہے، پھر دوسرا دانہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے، پھر الگ رکھنا ہے، تیسرا دانہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا دانہ اٹھا کر دم کرنا ہے، الگ رکھنا ہے، ایسے یعنی الگ رکھنا مطلب ایک طرف رکھنا ہے، رکھ کے جو ہے پھر 7 دانے جب ایک طرف ہو جاتے ہیں، پھر ان دانوں کو جو ہے آپ آخر میں جو ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان دانوں پر جو ہے دم کر کے ان دانوں کو جو ہے آپ ایک کاغذ میں یا نہیں تو کپڑے میں جو ہے آپ سل کر اسے اپنے پرس وغیرہ میں، پاکٹ وغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ کر جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مجرب ہے،
واقعی بہت مجرب ہے یہ، چونکہ یہ ایک بڑے ولی کامل اولا شریف کے جو ہے حضور قطب اعلی حکیم الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عطا کردہ عمل ہے۔ یہ جو ہے اس کی بہت ساری برکتیں رحمتیں جو ہے جتنے لوگ بھی پچھلے سال بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس عمل سے جو ہے فائدہ اٹھائے ہیں، آپ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ 7 گیہوں کے دانوں پر جو ہے آپ ہر ایک دانے پر اس میں الہی یا رزاق کو 70 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں، پھر ان 7 دانوں کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ آپ جو ہے اسے محفوظ رکھ کر جو ہے اس سے جو ہے فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے روزی اور رزق میں آپ کے پیسوں میں آپ کے تنگی نہیں رہے گی، ہمہ وقت جو ہے پیسوں کی فراوانی آپ کے پاس رہے گی، پیسوں میں آپ کے لیے تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس بطور سماعت کے بطور نظارت کے جس طرح بھی ہم تمام نے شرکت کی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس شرکت کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو شب قدر کی توفیق عطا فرما۔ الہی شب قدر کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے الہی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، گناہ صغائر و کبائر معاف فرما۔ آج کی اس رات میں برکت رحمتیں ہم تمام پر نازل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے سردی بخار کھانسی، خصوصاً سردی بخار کھانسی اور دیگر وبا سے، کورونا وبا سے یا اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ صحت کے معاملے میں پریشان حال ہیں، آج کی اس مقدس رات کی برکتوں سے مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں حل و آسان فرما۔ الہ العالمین تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کے روزی روزگار میں برکت رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے روزی روزگار کے دروازے کشادہ فرما، تنگی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے قلوب کو معرفت کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہی ہم سبوں کو تیری محبت کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہی ہم تمام کے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما۔ الہی ہم تمام کے دلوں میں تجھ سے امید عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرما، رحم فرما، ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ غرور، گھمنڈ، عجب، ریا، دکھاوا، حسد، کینہ، بغض، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما۔ الہی ہم تمام کو عقیدہ حق کا اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما۔ الہی ہم تمام کو اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم رکھ مولا ہم تمام کی غیبی نصرت فرما۔ الہی ہم تمام کی غیبی امداد فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور دفع فرما۔ ہم میں جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ قرضوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ الہی عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں مولا آج کی اس رات کی برکتوں سے مولا ان تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ مدد فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ماکروں کے مکر سے ان کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، دستگیری فرما، غیبی امداد فرما۔ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے میں برکت رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک اس ادارے میں جو کچھ رکاوٹیں ہوں کاموں میں اللہ پاک غیب سے ان رکاوٹوں کو دور دفع فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ کاموں میں جو کچھ رکاوٹیں ہوں خصوصاً مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ رکاوٹیں ہوں تو مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تبارک و تعالیٰ اور شب قدر کی برکتوں سے ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ
रहम फरमा, करम फरमा, हमारी दुआएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब कद्र की मैं एक 2 रकत आपको कम से कम आप 10 रकत आप अदा करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा हो जाए तो जो है कम से कम 2 रकत तो जो है आप इस तरह अदा करें कि हर रकत में जो है सूरह फातिहा के बाद जो है इन्ना अंज़लनाहु का सूरा जो है ये आप 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। आप इसको 3 मरतबा पढ़ें तो भी अच्छा है, 7 मरतबा पढ़ें तो भी अच्छा है, लेकिन अक्सर जो है 3 मरतबा का तज़किरा आता है। इन्ना अंज़लना का सूरा 3 मरतबा, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 100 मरतबा। इन्ना अंज़लना का सूरा 3 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 100 मरतबा। दूसरी रकत में भी इन्ना अंज़लना का सूरा 3 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 100 मरतबा। इस तरह जो है आप कम से कम 2 रकत तो अदा करो। आप अभी रात बहुत बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन है, कल सुबह जो है आपको कहीं ड्यूटियों पर भी जाना नहीं है, इसलिए जो है आप जो है इस नमाज को कम से कम 2 रकत तो इस तरह आप अदा करें। वैसे तो आप हो सके तो 100 रकत इस तरह अदा करें। औसतन दरमियान है, औसतन जो है 100 रकत हैं, कम से कम जो है 2 रकत हैं, 2 रकत कम से कम है औसतन 100 रकत, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रकत। अगर 1000 रकत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 100 रकत। अगर 100 भी आपसे ना हो सके तो 2 रकत तो कम से कम 100 मरतबा कुल वल्लाह, पहले 3 मरतबा इन्ना अंज़लना, 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, उसके बाद 3 मरतबा इन्ना अंज़लना का सूरा, उसके बाद फिर जो है 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद का सूरा। इस तरह 1 रकत मुकम्मल हुई। दूसरी रकत में भी अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा 1 मरतबा, उसके बाद 3 मरतबा इन्ना अंज़लना का सूरा, फिर उसके बाद जो है 100 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। ये नमाज आप पढ़ें और सूरह यासीन की तिलावत खुसूसियत के साथ आप आज की इस रात में जो है सूरह यासीन की तिलावत करें। अपने मरहूमीन को जो है इसाले सवाब करें, अपने लिए भी आप ज़रूर दुआएं करें। अल्लाह पाक हम तमाम को नेक तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।